اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ سوالات کے جوابات قسط نمبر 2 میں ناچیز محمد اویس رضا سعدی حاضر ہے، اور اس میں آج ہمارے ایک ہی دوست ہیں رحمت علی قادری صاحب، کھڈیاں خاص ضلع قصور سے۔ انہوں نے سوالات بھیجے 6، تو آج سارا وقت میں انہی سوالات کو دوں گا، اگرچہ میرے پاس اور بھی سوالات موجود ہیں دوست احباب کے کثیر تعداد میں، لیکن انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا کہ ان کے لیے پھر میں تیسری قسط میں ان کو شامل کر سکوں۔ تو انہوں نے اس کو بیان کرنے کا جو مقصد ہے میرا وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے علاقہ کے اندر مفتی امجد رضوی اتاری، امام و خطیب جامع مسجد راجپوتاں والی کھڈیاں خاص میں، وہاں پر یہ مفتی صاحب موجود ہیں۔ ان سے یہ سوالات جب کیے تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ یہ سوالات مجھ سے نہ کریں، آپ یہ انتظامیہ سے کریں، جوابات نہ دیے۔ اور جب انتظامیہ کو انہوں نے یہ سوال بھیجے تو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی ہم اس کا جواب نہیں دیتے، آپ نے جو کرنا ہے کر لیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ دین اسلام کسی کے باپ کی جاگیر نہیں۔ اگر کسی بندے نے دین پڑھا ہے تو اس سے کسی مقام پہ بھی اگر کوئی سوال پوچھا جاتا ہے کہ آپ ہمیں یہاں کھڑے ہو کے سوال جواب دیں، لیکن بشرط یہ ہے کہ وہ صرف سوال کریں۔ تنقید جو ہے وہ بے جا وہ اور چیز ہے، سوال کرنا اور چیز ہے۔ سوال کریں، جس مقام پہ بھی مرضی ہوں تو ان کو جواب دینا جو ہے وہ ضروری ہے، لازم ہے، کیونکہ ظاہری سی بات ہے عوام ہمارے چہرے دیکھتی ہے، ہمیں دیکھتی ہے، اور ہم شریعت رسول کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ سوالات کیے تو انہوں نے جواب نہ دیے، تو ناچیز نے یہ بہتر سمجھا کہ ان کے جوابات جو ہے ناچیز خود ریکارڈ کروائے، تو اس لیے میں یہ ریکارڈ کروانے لگا ہوں۔ اور ایک دوست تھے، انہوں نے ایک سلام کا شعر پڑھا، جو جیسے سلام پڑھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت وغیرہ اور دیگر سلام بھی ہیں، تو وہ سلام پڑھ رہے تھے تو اس کے اندر انہوں نے ایک جملہ بولا، تو انہی مفتی صاحب نے ہی ان کو تنقید کا نشانہ بنایا اور اعتراضات کی بوچھاڑ کر دی، اور ان کو کہا کہ آپ یہ کفر کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، آپ نے مقید کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ تو بھائی جب آپ اس طرح کی باتیں یا کلام کرتے ہیں تو پھر کم از کم یہ ہے کہ آپ جو ہے سوالات کے جواب بھی تو دیں۔ یہ تو نہیں ہے کہ اعتراض اٹھا دیا پھر جب جواب دینے کی باری آئے تو آپ ذمہ داری نہ بنیں اور کہیں انتظامیہ سے رابطہ کریں، وہ جواب دے گی۔ انتظامیہ میں تو عوامی لوگ ہوتے ہیں، ان میں تو کوئی مفتی عالم نہیں ہوتا، وہ جواب کیسے دیں گے؟ تو یہ طریقہ ان کا ٹھیک نہیں تھا، تو میں نے بہتر سمجھا کہ میں اس کو جواب دوں۔ تو انہوں نے سب سے پہلا جو سوال کیا وہ جو شعر کے حوالے سے تھا وہ یہ ہے کہ کیا فرماتے ہیں مفتیان شرح اس شعر کے بارے میں کہ سبھی انبیاء کا امام ہے یہ میرے نبی کا مقام ہے، کہ خدا ہے عرش پہ منتظر اور زمانہ سارا غلام ہے۔ تو جب انہوں نے یہ کہا تو مفتی صاحب نے یہ کہا کہ آپ نے رب کی ذات کو مقید کر دیا ہے اور یہ آپ نے کفر کیا ہے، تو یہ آپ نے ٹھیک شعر نہیں پڑھا۔ تو انہوں نے پھر سوال یہ کیا کہ اس میں رب کی ذات کو کہاں مقید کیا گیا ہے، کیسے مقید ہونا ثابت ہے، کہاں سے کفر ثابت ہوتا ہے، کس نے کہا ہے، کہاں لکھا ہے؟ دلال سے جو ہے تحریری وضاحت فرما کر مشکور فرمائیں۔ السائل رحمت علی قادری اشرفی برکاتی، کھڈیاں خاص قصور۔ تو اس کا جواب سب سے پہلے پیارے بھائی یہ ہے کہ یہ عقیدے کا ایک کلیہ اور قاعدہ ہے کہ اگر ایک لفظ کے 99 معنی جو ہیں وہ کفر کے نکلتے ہوں اور ایک معنی جو ہے صحیح نکلتا ہو، کفر سے دور ہو، صحیح اسلام والا ہو یا کفر سے جدا ہو، تو ہمارے اوپر یہ ضروری ہے کہ ہم اس ایک لفظ کا جو ایک معنی ہے جو صحیح ہے، کفر کی طرف نہیں لوٹتا، صحیح کی طرف جاتا ہے، تو ہم اس کی نسبت صحیح کی طرف کریں اور یہی سمجھیں کہ یہ صحیح بول رہا ہے، اس کا یہ معنی ہو سکتا ہے، تعویل ادھر نکالی جا سکتی ہے۔ اور اس میں جو لفظ استعمال کیا گیا، انہوں نے کہا کہ یہاں پر جو خاص لفظ ہے نا جو تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ خدا ہے عرش پہ منتظر۔ اسی ایک لفظ کو انہوں نے ہی جو ہے تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس شعر میں کہیں بھی کفر نہیں بنتا، کیونکہ یہ کلام عرفی ہے، لوگ عرف میں یہ کلام بولتے ہیں، اور لوگ عرش سے مراد خدا کا ہر وہ مقام لیتے ہیں جہاں خدا اپنی قدرت سے موجود ہے، اس کو عرش کہا جاتا ہے۔ بندہ مومن، بزرگان دل بندہ مومن کے دل کو بھی عرش کہتے ہیں، کیوں جی؟ کہتے ہیں کہ خدا بندہ مومن کے دل میں رہتا ہے، اور بندہ مومن کا دل جو ہے وہ عرش خدا ہے، یعنی خدا ہر جگہ پہ موجود ہے، ہم یہ مقید نہیں کر رہے۔ اور عرفی کلام میں تو لوگ بولتے ہیں کہ یار جہاں خدا موجود ہے وہ عرش ہے،
اور عرش پہ منتظر خدا، کیا مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انتظار فرما رہا ہے اپنے محبوب کے ملنے کا، تو وہ جو مقام ہے اس مقام کو عرش کہا گیا، تو عرش پہ وہاں ملے۔ تو وہ اعلیٰ حضرت نے بھی یہی کہا کہ وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے، وہ نبی ہیں جس کے ہیں یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مقام نہیں۔ تو اب امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے یہ کہا کہ خدا جو ہے ہر جگہ پہ موجود ہے، ہر جگہ پہ، زمین و آسمان میں تمام جگہ پہ خدا موجود ہے۔ تو اب کیا عرش جہاں پہ آقا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور جہاں پہ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا معراج کے لیے، تو اب کیا وہاں خدا موجود نہیں تھا؟ تو یہاں پہ تو یہی کہا گیا ہے کہ خدا ہے عرش پہ منتظر۔ یہاں سے مراد یہ ہے کہ خدا وہاں بھی ہے، صرف یہ نہیں کہا کہ ان کے صرف خدا ہی عرش پہ منتظر ہے، نہیں دائیں بائیں نہیں ہے، تو یہاں مقید نہیں کیا گیا۔ اور یہاں عرش مراد جو ہے وہ اس وحدہ لا شریک مولا کی تجلی کا مرکز ہے، نہ کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ آسمان پر ہے۔ عرش اور آسمان میں زمین آسمان کا فرق ہے، یہ کہیں بھی کسی طرح سے بھی نہیں بنتا کہ عرش الگ ہے آسمان الگ ہے۔ یہ واضح لفظوں میں لکھا گیا ہے کہ عرش اور ہے آسمان اور ہے، ان کو اکٹھا کرنا جو ہے یہ عقل کے منافی ہے، یہ صاحب عقل نہیں سمجھتے۔ اور اگر مفتی صاحب نے یہاں آسمان سمجھا ہے تو ہم آسمانوں کی بات نہیں کر رہے ہیں، نہ یہاں کوئی قید لگائی گئی ہے اس میں، اور نہ ہی یہ کفر بنتا ہے، لہذا کسی قسم کا اس میں کفر کا احتمال باقی نہیں رہ جاتا۔ مفتی صاحب کو خود سوچنا چاہیے کہ میں کیا جملے بول رہا ہوں اور کیسے بول رہا ہوں۔ حضرت جی یہ عرفی کلام ہے، اس میں تعویل نکل سکتی ہے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کفر ہے؟ ایسے کفر کے فتوے نہیں دینے چاہیے اور نہ ہی کفر کے فتوے ایسے بنتے ہیں۔ اگلا سوال انہوں نے یہ کیا کہ کیا فرماتے ہیں مفتیان شرع کہ کسی صحیح العقیدہ سنی حنفی مسلمان کو بغیر کسی شرعی عذر کے درود و سلام پڑھنے سے روکنا جائز ہے؟ کون سی صورت سے ثابت ہو تو روکا جا سکتا ہے؟ میں یہ کہتا ہوں، انہوں نے سوال کیا بھائی صحیح العقیدہ سنی حنفی مسلمان کو جب وہ درود و سلام پڑھ رہا ہو بغیر کسی شرعی عذر کے روکنا جائز نہیں ہے، کسی صورت بھی روکنا جائز نہیں ہے۔ آپ نہیں روک سکتے، کیوں روکیں گے؟ شرعی عذر بھی نہیں، کوئی ذاتی عذر ہے تو آپ بھائی نعوذ باللہ من ذالک نکلے کفر نباشد، آپ کی ذات حضور کی ذات سے بڑی ذات آ گئی ہے کہ آپ روک لیں گے؟ آپ کے اندر اتنی جرات کہاں سے آ گئی بھائی؟ شرعی عذر ہی نہیں ہے تو آپ روک رہے کہ نہیں پڑھنا؟ کیوں نہیں پڑھنا بھائی؟ تمہارے باپ کی شریعت ہے، نہیں پڑھ سکتے ہیں، ہر جگہ پہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی قید نہیں ہے اور نہیں روکا جا سکتا، روکنا جائز نہیں ہے۔ اگلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا فرماتے ہیں شرح متین اس مسئلہ میں کہ سر سید احمد خان علی گڑھی کون تھا، اس کا عقیدہ کیسا تھا؟ کیا اس کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ وہ ٹھیک نہیں تھا بس یہی کافی ہے اور جائز ہے؟ کیا وہ فاسق تھا، فاجر تھا، مرتد تھا یا کافر تھا؟ وضاحت فرمائیے۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سر سید احمد خان علی گڑھی جو ہے اس کا عقیدہ کفریہ ہے، اس کا عقیدہ باطل ہے، وہ مرتد انسان تھا۔ آپ کتاب تذکرۃ الانبیاء جو ہے عبد الرزاق بھترالوی کی اٹھا کے دیکھیں، وہ جو راول پنڈی والے تھے، اس میں بھی انہوں نے سر سید کے باطل عقائد پہ پورا باب لکھا ہے، اور اس کے اندر جو سب سے بڑا باطل عقیدہ انہوں نے لکھا ہے نا، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ آپ یہ کہیں گے کہ یہ ان کی اپنی بات ہے، ہم اپنی بات نہیں کر رہے، ہم ان کی بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے جو لکھا ہے نا، سب سے بڑا جو اس کا باطل عقیدہ بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ کمینہ کہتا ہے کہ چونکہ یہ سائنسی کمینہ تھا، یہ سر سید جو ہے سائنسی بندر تھا، تو یہ کہتے ہیں کہ بغیر باپ کے بیٹا پیدا جو ہونا ہے یہ ممکن نہیں ہے، اولاد بغیر باپ کے پیدا ہو ہی نہیں سکتی، لہٰذا نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے لاکھ کروڑ دفعہ۔ تو کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یوسف نجار کے بیٹے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت اماں مریم پاک کے اوپر ایک الزام لگایا جا رہا ہے، اور اتنا بڑا الزام اس کمینے سر سید نے جو ہے واضح لفظوں کے اندر لگا دیا، اور تذکرۃ الانبیاء میں عبد الرزاق بھترالوی نے اس بات کو نقل کیا ہے۔ کوئی دیکھنا چاہے تو وہ اس کتاب میں دیکھ سکتے ہیں، واضح لفظوں میں موجود ہے تذکرہ، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر چھڑتا ہے وہاں پہ اس باب کے اندر یہ چیز موجود ہے، آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بات اس نے وہاں پہ بیان کر دی کہ جی نعوذ باللہ من ذالک بغیر باپ کے بیٹا پیدا نہیں ہو سکتا، نقل کفر کفر رباشد۔ اس نے کہا کہ بغیر باپ کے بیٹا پیدا نہیں ہو سکتا، لہٰذا یوسف علیہ جو ہے یہ یوسف نجار کا بیٹا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہا ہے۔ تو اس سے بڑا کفر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اگرچہ وہ تقدیر کا منکر ہے، عذاب قبر کا منکر ہے، حساب و کتاب کا منکر ہے، اس نے ایک فہرست باندھی ہوئی ہے انکاروں کی، ٹھیک ہے۔ شریعت متین کا کھلا دشمن اگر ابو جہل سے بھی بڑا کسی کو مانا جائے تو وہ یہ سر سید ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور وہ کافر تھا، مرتد تھا، یہ واضح لفظوں میں ہے۔ وہ کہتا ہے نعوذ باللہ من ذالک، ہم آج کے نظام کو دیکھیں تو ہمیں نبی پاک کی شریعت جو ہے اور نبی پاک کا نظام نعوذ باللہ من ذالک وحشت لگتا ہے۔ حیات سر سید کے اندر جو ہے یہ ساری چیزیں موجود ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں، اب کوئی نہ دیکھے تو اس میں ہمارا قصور نہیں ہے، ہمارا کام بنتا ہے بتا دینا۔ اگلی بات انہوں نے وضاحت فرمائیے، اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کا اس کے بارے میں کیا عقیدہ تھا؟
اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان نے جو سنیوں کی 20 نشانیاں ذکر کی ہیں نا، بڑی مشہور زمانہ ہے۔ جدید جو فتاوی رضویہ چھپا ہے اس میں بھی ہے، جو قدیم ہے اس میں بھی ہے۔ واضح لفظوں میں جو سنیوں کی 20 نشانیاں ہیں، اس میں سے جو پہلی نشانی ہے وہ یہ ہے کہ سنی بنتا ہی وہی ہے جو سر سید احمد خان علی گڑھی اور اس کے متبعین سب کو کفار سمجھے کہ یہ کافر ہیں، مرتد ہیں، گستاخ ہیں، یہ کوئی مسلمان نہیں، ان کو مانے گا کافر تو پھر سنی ہے، ورنہ وہ سنی نہیں ہو سکتا۔ اگلا یہ کیا کافر کے نام پر مکان، دکان، اداروں کا نام مسلمان رکھ سکتا ہے؟ نہیں رکھ سکتا، رکھنا حرام ہے۔ اگر تعظیم سے رکھے گا تو کفر بن جائے گا، اور اگر رکھ سکتا ہے تو اس ادارے کے اندر جو تعلیم و تربیت ہوگی وہ کفر کی ہوگی یا نہیں۔ اگر وہ اس طرح کا نام رکھتا ہے تو اندر جو مرضی پڑھائے وہ پڑھانا جائز نہیں ہے۔ اداروں کا نام یہ رکھ کے، اگر مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ ہے، ایک شراب کی بوتل ہے، وہ چونکہ ہے ہی نجس، اس کے اندر بھی شراب ہے، شراب لگی ہوئی ہے، ساری وہ شراب سے لپٹی ہوئی ہے، اس کے اندر آپ کو گلاس دودھ کا ڈال دے تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ دودھ پاک ہو گیا۔ ایک چھینٹ بھی جو ہے وہ ہزاروں کلو دودھ کو خراب کرنے کے لیے پیشاب کی، شراب کی کافی ہوتی ہے۔ تو یہ کمینوں کے اداروں کے ان کے نام رکھ کر اور ان سے ادارے قائم کرنا اور اس کے اندر جو تعلیمات دینا، وہ جو مرضی ہوں وہ جائز کسی صورت نہیں ہوں گی، کیونکہ وہ نام ہی بنیادی غلط ہو گئی تو آگے عقیدہ کیسے ٹھیک ہوگا۔ اگلی جو ہے وہ یہ ہے کہ وضاحت فرما کر مشکور فرمائیں، تو وضاحت میں نے دے دی ہے۔ اب اگلا چوتھا سوال انہوں نے کیا کہ کسی غیر مقلدین، وہابی، دیوبندی وغیرہ کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ کن صورتوں میں پڑھنا جائز ہے اور کب ہوتی ہے؟ اگر نہیں ہوتی تو بتائیں کیوں نہیں ہوتی، کیسے نہیں ہوتی؟ یہ سب مسائل کا حل تحریر فرما کر عقیدہ کو خراب ہونے سے بچائیں تاکہ اہل سنت کا عقیدہ واضح رہے۔ آپ کا شکریہ۔ تو بھائی پیارے بھائی، اس میں دو لفظی سا جواب وہ یہ ہے کہ کسی صورت میں وہابی دیوبندی کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، جو صورت مرضی ہو کسی صورت بھی جائز نہیں ہے، مطلقاً یہ کہہ دیا گیا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ روزہ دار حالت روزہ میں آنکھ میں دوا ٹپکا سکتا ہے جبکہ اس کا ذائقہ بھی حلق میں محسوس ہوتا ہے، کیا روزہ میں عدم فساد آئے گا؟ تو مستند حوالہ درکار ہے۔ تو بھائی اس سے روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا، روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ فتاوی بریلی شریف کے اندر یہی جو سوال آپ نے کیا ہے نا، اس کو پورا ایک ترتیب کے ساتھ انہوں نے لکھ دیا ہے حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ نے۔ اور مزید کیا کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا؟ بھائی اس سے بھی نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے یہ کہا ہے کہ تحریری طور پر ہمیں چاہیے یہ فتویٰ، تو بھائی آپ ادھر تشریف لائیں تو انشاءاللہ ہمارے مرکز سے رجوع کریں تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ فتویٰ تحریری جو ہے مل جائے گا اور ہماری مہر بھی اس کے اوپر ثبت ہوگی۔ آخری سوال انہوں نے جو کیا وہ یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ اعتکاف کی حالت میں، یعنی سنت اعتکاف میں انسان بغیر شرعی عذر کے نہا سکتا ہے؟ لیکن زید کہتا ہے کہ سنت اعتکاف میں بغیر شرعی عذر کے نہیں نہا سکتا اور نہ ہی مسجد سے باہر جا سکتا ہے، جیسا کہ امیر دعوت اسلامی الیاس قادری صاحب نے لکھا، وضو والی جگہ، غسل والی جگہ خارج مسجد ہے، وضو علی الوضو کرنے اور غسل خانہ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے گئے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ فیضان سنت صفحہ نمبر 1257 باب سنت اعتکاف میں۔ تو ان دونوں میں بیگ یا زید بکر یا زید کون حق پر ہے؟ صحیح حدیث کی روشنی میں مستند سند کے ساتھ تحریر فرمائیں۔ پیارے بھائی اس کا موٹا سا حوالہ یہ ہے، آپ فتاوی عالمگیری شریف اٹھائیں، اس کے اندر انہوں نے جو مفسد الاعتکاف لکھے ہیں نا، یعنی اعتکاف کو فاسد کرنے والی چیزیں، اس میں یہ ذکر نہیں ملتا کہ آپ جو ہے ٹھنڈک محسوس کرنے کے لیے نہا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ کوئی بندہ اگر نہائے اس کا اعتکاف فاسد نہیں ہوتا، بشرط یہ ہے کہ وہ متصل ہو اعتکاف والی جگہ سے اور اس کو مخصوص کیا گیا ہو کہ وہ نہانا دھونا جو ہے وہ غسل خانہ، بیت الخلاء اور وضو والی جگہ وہ مختص ہے، تو وہاں اگر وہ جاتا ہے تو اس کا اعتکاف فاسد نہیں ہوگا کسی صورت بھی۔ اور ہاں باہر جاتا ہے تو اس کی کئی صورتیں پھر نکل سکتی ہیں، وہ ایک اور وضاحت ہے۔ تو یہ ان کے سوالات تھے جس کے جوابات میں نے دے دیے، امید کرتا ہوں کہ ان کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ مزید سوالات کے لیے آپ ہمارا چینل اویس سعدی آفیشیل جو ہے اس کو جو سبسکرائب کریں اور ہمیں سوالات بھیجیں ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ، تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے سوالات کے جوابات اسی طرح قسط کے اندر ریکارڈ کرواتے رہیں گے۔ ہمیں اجازت دیں، یہ سوال کرنے والے رحمت علی قادری اشرفی برکاتی صاحب کھڑیا خاص قصور سے تھے، تو انہوں نے یہ سوالات کیے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور مفتیان کرام کو بھی سوچنا چاہیے کہ جب ان سے کوئی سوال ہو جائے تو وہ یہ نہ کہا کریں کہ بھائی آپ جو ہے ہم جواب نہیں دیتے، آپ فلاں سے جواب مانگیں، فلاں سے جواب مانگیں، تو یہ علم والوں کو شعبہ نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے، ہمیں اہل سنت و جماعت کو قائم اور دائم رکھے، وما علینا الا البلاغ المبین۔